ہمارے یہاں موبائل کے اکاؤنٹ میں اگر 2000 روپے ہوں تو موبائل کمپنی والے 100 منٹ روزانہ فری دیتے ہیں، تو کیا یہ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن جو گھڑی ہے قبولیت کی، وہ سارے دن میں کسی وقت ہے، کوئی معین نہیں ہے۔ البتہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ کے بیٹھتا ہے اور 2 خطبوں کے درمیان میں وقفہ کرتا ہے، اس وقت ہے۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں کسی وقت ہے۔ حضرت علی اللہ کے حرم میں یعنی مکے میں پیدا ہوئے، مکے کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے ملک سے عمرے پہ آیا، اس نے طواف کے بعد صفا نہیں کی، احرام کھول دیا، بالکل دم پڑ گئی۔ بہرحال آمین جو اونچی کہتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے، لیکن آہستہ کہنا افضل ہے۔ جو رفع یدین کرتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے، ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث عبداللہ بن مسعود ہے۔ میرے 5 سال پہلے بچہ پیدا ہوا تو اس کے ہونٹ کٹا ہوا تھا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، وہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ میری کزن کی 4 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے گردے اور معدے میں تکلیف ہے، تو ہر نماز کے بعد پانی پہ اول آخر درود شریف اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیتی رہے۔ میں نے اپنی سالی کے بڑے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو دودھ پلایا نا، اس کو تو نہیں پلایا جس سے شادی ہوئی ہے۔ میرے گھر میں جگہ جگہ کالی چیونٹیاں ہیں، تو وہاں دوائی ڈالیں وہ نہیں آئیں گی بس۔ ہمارے گھر پر پاسپورٹ اور کبھی رقم وغیرہ گم ہو جاتی ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے گھر میں دم کیا کرو۔ میرے شوہر عمرے کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو صحیح خدمت کی توفیق دے اور ترقی دے۔ جو رمضان المبارک کی خبر پہلے دے، کیا مطلب پہلے دے؟ کیا معنی ہے؟ رمضان نہیں آیا ویسے دے دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ گئی کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتی، اتنا بڑا تم اس کو جہنم میں ڈال رہے ہو، غلطی کیا کی ہے اس نے، وہ تو سمجھاؤ نا ہمیں۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حاملہ عورت ہے لیکن پہلا بچے نے ابھی دودھ نہیں چھوڑا، پلا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہ پلائے۔ بالکل آپ نے اگر منگنی توڑی ہے اور آپ کے دادا اور والد ناراض ہیں، ان کے آنسو بہنے لگ گئے، تو آپ معافی بھی مانگیں اور اس منگنی کو نہ توڑیں۔ گھر سے عورت محرم کے سفر تو محرم کے ساتھ کرے گی، باقی طواف میں تو محرم ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ہو، یا صفا مروہ دوڑنے میں تو محرم ضروری نہیں۔ اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائے، اللہ سب کو اولاد نرین عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو تبلیغ میں چلتے ہیں واقعی ان کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میری بیوی کی صحت کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری پھوپھی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی طواف کریں گے، عمرے کا ہو یا نفلی ہو، اس کے 7 چکر ضروری ہو، اس کے بغیر طواف ہوتا ہی نہیں ہے۔ دو بھائی ہم الگ رہتے ہیں، بہنیں شادی شدہ ہیں۔ جو بھائی والد کے گھر میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ تم دونوں کا گھر، غلط بات ہے۔
سب بھائیوں کا اس میں برابر کا حق ہے. اگر وہ جھوٹی یا نجائز کھائیں گے تو قیامت میں دیں گے. میری اہلیہ نے عمرہ کیا اور طواف میں بھی صفا مروہ میں بھی اگر نقاب اس نے پوری طرح باندھے رکھا ہے تو دم پڑ گئی. خانہ کعبے کے ساتھ تصویریں نکالتے ہیں، کوئی نہ نکالا کریں. عبد القیوم میرا نام ہے، میں اتحاد پراپرٹی کا بزنس کرتا ہوں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. گجرات میں مولانا مفتی خانپوری صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. زمزم کے پانی کو کسی اور پانی میں نہ ملائیں. بہرحال مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے. طواف چونکہ اور کسی جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ درس میں بیٹھنا اس لیے افضل ہے کہ دین سیکھے گا. بیٹھے گا تو طواف کرنے کا طریقہ بھی آئے گا. ایک جماعت ہے اشاعت التوحید والے، پنج پیر والے کے نام، سب ٹھیک ہے بھائی، کوئی غلط نہیں ہے. مسئلے میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، کیا بات ہے؟ کتنے مسائل ہیں جن میں صحابہ کا اختلاف ہے، کتنے مسائل ہیں جن میں ائمہ کا اختلاف ہے. یہاں عورتیں سنتیں نہیں پڑھتی، مسافر کے لیے سنتیں معاف ہیں. طواف ہم نے پورا کیا، 7 چکر پورے کیے، 8واں اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں. پاؤں اگر قبلے کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان کی نیت توہین نہیں ہوتی. والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں چونکہ بیساکھیوں پہ چلتا ہوں، اس لیے اگر میں طواف میں ہاتھوں پہ دستانے یا پاؤں میں ایڑی پہن لوں کوئی حرج نہیں. آپ معذور ہیں کیونکہ ہاتھ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے نا. رمضان شریف میں کوئی حافظ آ کے تراویح پڑھائے، خوشی سے کوئی دے دے، کوئی بات نہیں. مانے کہ شرط نہ کرو، مقرر نہ کرو. استخارے میں کچھ نظر نہیں آتا، بس جو اللہ کو منظور ہوگا کام ہو جائے گا. ہم اولاد کے لیے عمرہ کریں گے، یا اللہ ہمیں اولاد دے، ٹھیک کر سکتے ہیں. فوت ہوئے کو قرآن پڑھ کے بخشے، بالکل فائدہ ہوتا ہے. یاسین جتنے دفعہ مرضی آئے پڑھو. مجھے شوگر ہے، اسی لیے شوگر سے ساری کمزوریاں ہو جاتی ہیں، علاج کروائیں یا زمزم پہ یقین کریں. طواف کے 2 رکعات جہاں طواف ختم کرتے ہیں وہاں پڑھیں، یا جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لیں.